السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش تک کے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے، آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا۔ اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد بھی ہزاروں ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے، اور سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دی، صرف 4 باقی رہنے دی جو آج تک طے نہ ہو سکی ان میں کون سی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدنامی ہر طرف پھیل گئی، شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کے اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اور اپنا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ بعد ہی فوت ہو چکے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ کو کچھ برس ہو گئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور ان کے دادا عبدالمطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے، اور دادا کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بھی حد محبت تھی، بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی بری عادت نہ لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی، آپ کی دیانت، سچائی، پاکیزگی شہرت ہوتی چلی گئی۔ لوگ آپ کو صادق امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی روز کا کھانا لے کر اسی غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سود بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار ہیرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام میں تشریف لائے اور قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی گئی۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کام گئے، گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گڑھ ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔
انہوں نے بہت مشقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتے رہے کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے۔ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین اور دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، ان کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہ قصے تم سب کو پہلے بھی سنائے جا چکے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے صرف چند واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے کہ ہم کس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے، وہ ایسا سمجھتے کہ یہ جھوٹ ہے، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو انہوں نے لکھ رکھا ہے، وہ صبح شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ کتابوں کو، جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتا ہے کہ تم تو ایک جادو وہ شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، تمہارے لیے محل بنا دے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ تم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی تکلیفیں اٹھائی، آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ تو میرے پیارو، اگر ہم پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں تو ہمیں بھی اس پر صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمیں اپنے